کانولیسنٹ پلازما کسی ایسے فرد کے خون سے لیے جانے والا پلازما ہے جس کا ڈونر کووڈ-19 سے صحت یاب ہو چکا ہو۔ ماہرین کے مطابق ایسے افراد کے جسم میں کورونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز یعنی مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ یا اس کے علاج کے طور پر کسی فرد کو کانولیسنٹ پلازما دیے جانے پر اس میں کووڈ-19 کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو سکتی ہیں۔ امریکی سرکاری محکمے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA نے کانولیسنٹ پلازما کی انسانوں میں ٹیسٹنگ کی اجازت اس ماہ کے شروع میں دی تھی، اور اس وقت امریکہ بھر میں 40 میڈیکل ریسرچ سینٹرز اس نیشنل پروگرام کا حصہ ہیں۔ جانس ہاپکنس میڈیکل سینٹر بھی ان ٹرائلز میں شریک ہے۔ اس وقت ملک بھر میں غالباً درجن بھر ایسے ٹرائلز چل رہے ہیں جس میں کانولیسنٹ پلازما کو جانچا جا رہا ہے۔ ان ٹرائلز میں مختلف طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پورے ملک میں کئی سو یونٹ کانولیسنٹ پلازما کی منتقلی ہو چکی ہے، اور ہم بہت پرجوش ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں اعداد و شمار کو دیکھنا شروع کریں گے۔ ہم ہسپتال میں اپنی زیر نگرانی اسے مختلف مریضوں میں استعمال کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن میں اس بیماری کی شدید علامات پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایسے مریض جو ICU میں ہیں، اور پھر اس کے ان پر نتائج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کانولیسنٹ پلازما کے ٹرائلز یورپ میں بھی چل رہے ہیں، اور وہاں بھی اسے ایک امید افزا ٹریٹمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تمامی مغربی ممالک سے آنے والا ڈیٹا بہت محدود ہے، اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کانولیسنٹ پلازما مدد کرتا ہے یا نہیں۔ کانولیسنٹ پلازما میں دلچسپی کا سبب چین میں ہونے والی 2 ریسرچ کے نتائج ہیں۔ یہ نتائج امریکی طبی جرائد میں شائع ہوئے، جس کے مطابق کانولیسنٹ پلازما دیے جانے والے کووڈ-19 مریض مکمل صحت یاب ہوئے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے چین سے ایسی اسٹڈی اور اس سے متعلق ڈیٹا کیوں دستیاب نہیں جس میں مریضوں کی زیادہ بڑی تعداد پر اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہو، اور کیا آپ چین سے نکلنے والی اسٹڈی پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ چینی مطالعات چھوٹے پیمانے کے ہیں اور وہ اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کیے گئے۔ ہمیں اس ڈیٹا کی زیادہ سختی سے جانچ کی ضرورت ہے۔ اس وقت کانولیسنٹ پلازما کی تحقیق پر دنیا بھر میں ایک خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے سوالات بھی موجود ہیں۔ کسی ایسے شخص کے نقطۂ نظر سے جو پلازما کا عطیہ دے رہا ہے، کیا عطیہ دینے سے اس کی اپنی اینٹی باڈیز کی گنتی کم ہو سکتی ہے، اور کیا اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ چین سے آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جو افراد پہلے انفیکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان میں اینٹی باڈیز کی سطح انتہائی زیادہ ہوتی ہے، جو کانولیسنٹ پلازما کے استعمال کے بعد امید افزا نتائج ظاہر کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ اینٹی باڈیز کے حامل افراد کے 5 یا 10% پلازما عطیہ کرنے سے خود ان کی اینٹی باڈیز کی سطح کو ڈرامائی طور پر کم ہوگی یا انہیں دوبارہ انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ ایک بایولوجیکل پروڈکٹ ہے جو کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی ایک مخصوص سیٹ سے حاصل کرنا پڑتا ہے، جو سخت معیار پر پورا اترتے ہوں، اور پھر اس مواد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں مخصوص عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی تقسیم۔ تو یہ بہت پیچیدہ ہے۔ ادھر گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں میں ٹھیک ہونے کے باوجود دوبارہ انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے، اور ادارے کے مطابق ٹھیک ہونے والے مریضوں میں اینٹی باڈیز کی سطح کم تھی۔ دوسری جانب کانولیسنٹ پلازما تھراپی کی کامیابی اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتی ہے کہ مریض کے جسم میں اینٹی باڈیز بنی ہیں یا نہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔